شہر کے اس وقت کا جو بڑا عالم تھا اسے فتویٰ لکھوایا کہ یہ حاکم وقت کے نافرمان ہیں، اس لیے بخارا میں رہنے کے قابل نہیں، ان کو بخارا سے باہر نکال دیا جائے۔ اس بدبخت نے فتویٰ لکھا، بقایا چمچے کرچھو نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی، تو امام بخاری کو پھر مجبوراً بخارا شہر بھی کیا کرنا پڑا۔ اب دیکھو کس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے اہل حق کے لیے۔ ہمیں بخاری پڑھنے میں کتنی دقت ہے، رسول اللہ کی احادیث کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنے میں ہمیں کتنی دقت ہے۔ غور کرو، بلکہ بعض صورتوں میں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت دین پھیلا رہے ہیں، بعض صورتوں میں گھر سے بھی وہاں سہولیات زیادہ ہوتی۔ مثلا میرے گھر میں جنریٹر نہیں، میں فرض کروں لائٹ گئی تو میں بیٹھا ہوں، لائٹ آئے گی تو کام ہوگا۔ آپ کسی ادارے میں گئے ہوئے ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا، لائٹ نہیں ہوتی، بھلے پیٹرول پہ اتنا بڑا جنریٹر چلانا پڑتا ہے، لیکن آپ کے لیے پنکھے چل رہے ہیں، گھر سے زیادہ سہولت ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اور ان لوگوں کو دیکھو، اتنی بڑی مشکلات صرف اس لیے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکالنے کا حکم ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کو علیحدہ نہیں پڑھایا، چلو گھر نہیں جاتے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم میرے بیٹے کو اپنے مدرسے میں الگ پڑھاؤ۔ آج کے اس طرح کے درس و تدریس کرنے والے جو امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا معیار دین میں، درس میں کچھ اور، 15 سال ہو گئے مجھے بھی پڑھتے ہوئے، میں نے آنکھوں سے ایسا فرق دیکھا ہے مدارس، میں نامینیٹ نہیں کروں گا، اپنے مسئلہ کے مدارس، پیر صاحب کا بیٹا ہے، ان کی رہائش کے لیے علیحدہ ایک کمرہ ان کو ملا، بقایا لڑکے طلباء جو ہمارے جیسے غریب غربا تھے، غریب الوطن تھے، جن کے والدین کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، ایک کمرے میں 20 طلباء ہیں، جگہ ہوتی ہے تب بھی یہی ہے، نہیں ہے تب بھی یہی ہے، ان کو کمرہ الگ، پھر طالب علم کو جامعہ کے شیخ الحدیث کے کمرے میں اے سی لگا ہوا نہیں ہے، طالب علم کو مدرسے کے خرچے پہ اے سی لگا کے دیا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ وقف کے پیسوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ شیخ الحدیث پنکھے میں بیٹھا ہے، جو اسی لڑکے کا استاد ہے وہ بھی پنکھے میں بیٹھا ہے، لیکن طالب علم کو کیا ملا ہوا ہے؟ اگر کوئی اتنا ہی پیر خانے سے محبت تھی تو اپنے خرچے پہ اس کو اے سی لگا کے دینا چاہیے تھا نا۔ زکوٰۃ تو لوگوں کی تھی، مدرسے میں زکوٰۃ ہی آئے گی، عشر تو لوگوں کا تھا، تو یہ زیادتیاں دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی وقف میں زیادتی نہیں آ رہی تھی۔ امیر بخارا کوئی پیسوں کی دنیا میں نہیں کہہ رہا تھا اپنے مدرسے سے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دو، صرف آپ سے اپنے بیٹے کو ممتاز حیثیت دینے کے لیے پہلے کہا میرے گھر آ کے پڑھاؤ، فرمایا میں کسی کے گھر رسول اللہ کی شریعت کے علم جا کے نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا چلو وہیں علیحدہ پڑھاؤ، عام لوگوں کے ساتھ میرا بیٹا نہیں پڑھے گا کیونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ فرمایا رسول اللہ کی حدیث جب بھی میں پڑھاؤں میں کسی کو نہیں روک سکتا، تو اٹھ جا اور تو بیٹھا رہے، میں جب بھی پڑھاؤں گا جس کا جی چاہے آئے مجھ سے حدیث رسول سنے، اللہ کریم میرے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی ایک کام کی وجہ سے امام بخاری نے اپنا وطن چھوڑ دیا، تو کیا آج کل کے علماء کے لیے یہ درس عبرت نہیں ہے؟ جو چند سکوں کی خاطر پتہ نہیں امیروں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، شرم و حیا کرو، تم اتنے بڑے امیر ہو، اتنے بڑے امیر ہو کہ یہ تو دنیا میں کسی کے وارث بن کے دولت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے علماء اہل سنت، تمہیں تو رسول اللہ نے اپنا وارث بنایا ہوا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی وراثت ہے۔ ایک صحابی نے نہیں کہا تھا کہ مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، باہر بندے دوڑے، اندر گئے تو وہ دین متین پڑھا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھا رہے ہیں، پھر اس بندے کے پاس چلے گئے، آپ نے تو کہا سرکار کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو دین پڑھایا جا رہا ہے۔
فرمایا تو نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ یہ دین ہی میری وراثت ہے؟ تو فرمایا جب پڑھایا جا رہا ہے تو سرکار کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا جی شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ علماء تو اتنے امیر ہیں، اس زہری دولت کو کیا کرنا؟ لیکن بدقسمتی سے یہ دولت والوں کے پجاری بن گئے، اللہ ماشاء اللہ، سارے نہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو غرباء اور امراء سے یکساں سلوک رکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہے جو امیر ہیں تو کھڑے ہو کے سلام، غریب ہے تو ہاتھ دینا گوارا نہیں۔ یہ اکثر یہ جو مسئلہ ہے، یہ اکثر جو نعت خان حضرات ہیں اور ان میں پھر اکثر فساق و فجار ہیں، داڑھی پوری نہیں تو فاسق و فاجر ہے، بات ہی ختم ہو گئی، جو مرضی پڑھے ان کے اندر، اور یہ جو آج کے 2 نمبر پیر ہیں نا، یہ باتیں ان میں اکثر ملیں گی آپ کو۔ غریب کے ساتھ اور سلوک ہے، امیر کے لیے جگہ بھی اور ہے، سلوک بھی اور ہے۔ کیوں؟ اس کی نگاہ جو لگی ہوئی ہے، یہ مجھے ماہانہ اتنے پیسے بھیجتا ہے۔ غریب تو ہمیشہ جب بھی کہے گا پیر صاحب کو تنگ ہے، کوئی ہو تو ہمیں دیں کچھ، اس کو کیا عزت ملنی ہے؟ یہ لٹیرے پیر 2 نمبر۔ جبکہ اصل پیر کی تعریف یہ ہے وہ اپنے مریدوں کے پیسوں سے دور بھاگتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ منع کرتا رہتا ہے، میرے لیے کپڑے نہ لے کے آنا، مٹھائیوں کے ڈبے نہ لے کے آنا، فلان چیز نہ لے کے آنا ہے تو دین کے کام میں آؤ، ہیلپ کرو، دین میں کام میں آؤ اور کیا کرو؟ ہیلپ کرو۔ امام بخاری کی اس بات کو اپنے پلے باندھو کہ دین پڑھانا ہے تو دین سمجھ کے پڑھانا ہے، کسی کی حیثیت کو دیکھ نہیں پڑھانا، یہاں سے مجھے 500 ملے گا چلو خیر ہے گھر آ جاؤں گا، اور دوسرا آپ کے گھر آ کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس دین پڑھنا چاہتا ہوں، کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے چلو میں ادھر ہی آ جاؤں گا، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے، اس نے کہا جی میرے گھر بچوں کو پڑھانا ہے، اور جی کس وقت آنا ہے؟ غور کریں، ادھر ٹائم نہیں ہو، ادھر آپ کون سا ٹائم پسند فرمائیں گے؟ تو یہ دین ہے یا کرنسی ہے؟ خدا کا خوف کرو یار، تم دین کو دین سمجھ کے پڑھو پڑھاؤ، خدا کی قسم مالک تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، یہ گارنٹی ہے، پریکٹیکلی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا پتا کہ میں خود کن کن حالات سے گزر کے آیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ جب میں پڑھنے آیا تو میں ورک شاپ کو چھوڑ کے آیا، ہماری اپنی ورک شاپ ہے، آج بھی ہے۔ ڈیزل گاڑیوں میں ڈیزل پمپ ہوتا ہے، اس میں پھر ایک ہیڈ روٹر ہوتا ہے، میں اس ہیڈ روٹر کا کاریگر ہوں۔ ہیڈ روٹر کا کیا ہوں؟ یہ ہماری اپنی ورک شاپ ہے توسا موڑ پر، بڑے بھائی میرا استاد ہے۔ اللہ کریم نے جب ہدایت دی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اختصار کرتے ہوئے ایک کتاب جو ہے نا وہ اس طرف آنے کا سبب بنی، احکام شریعت۔ تو میں نے امی کو عید رات ہی کہا کہ میں نے اب ورک شاپ نہیں جانا۔ فرمایا کہاں جانا؟ میں نے کہا میں نے اب پڑھنا ہے۔ اب گھر کا بڑا چھوٹا تھا، بڑا بھائی، اب ظاہر میری وجہ سے اس کو ایک پورا کاریگر ملا ہوا تھا ورک شاپ میں۔ جب اس نے سنا ہو جی، انہوں نے کہا ان کا دماغ خراب ہوا ہے، مولویوں کو پیچھے لگ گئے۔ یہ جملے تھے، مجھے کیا ضرورت ہے بخاری جیسی کتاب سامنے اور مسجد میں باوضو ہو کے میں جھوٹ بولوں؟ میں نے کہا جی دماغ ہوا ہے خراب یا ٹھیک، میں نے ارادہ کر لیا میں نے ورک شاپ نہیں جانا۔ اب میں چلا گیا، میری سادگی بھی دیکھنا، ایک عالم سے میں نے ملاقات کی، وہ اس وقت کراچی میں غالباً پڑھتے تھے، آج کل فیضان مدینہ ملتان شریف میں لاری اڈے میں جو حال ہی میں فیضان مدینہ بنا ہے وہاں وہ پڑھاتے ہیں، علامہ اعجاز احمد عطاری، یہ ہمارے شہر کے ہیں، کوٹ لدو کے۔ میں نے آپ سے کہا کہ قبلہ میں نے پڑھنا ہے۔ فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے دورہ حدیث کرنا ہے۔ جن کو سمجھ آئے ان کو سمجھ آئی ہے کہ میں اس وقت کتنا سادہ تھا۔ قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں درس نظامی کہاں سے کر لیا؟
میں نے کہا جی وہ کیا چیز ہوتی ہے، غور کرو۔ میں نے کہا وہ، انہوں نے کہا جی آپ نے جو کہا ہے میں نے دورہ حدیث کرنا ہے، تو دورہ حدیث میں تو اس کو بٹھاتے ہیں جو درس نظامی کر کے عالم کورس۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کرنا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ کو پہلے درس نظامی کرنا ہوگا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب بھائی نے مالی حیثیت سے بائیکاٹ کر دیا، اس کو کرایہ نہ دو، یہ خود بخود آ جائے گا۔ میں اس وقت چوک اعظم میں پڑھتا تھا، خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں۔ آنے جانے کا جو مجھے یاد ہے 70 روپے کرایہ تھا۔ کئی بار میں رو بیٹھا تھا، میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے والدین کی زیارت کر کے آتا۔ گھریلو حالات ایسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، بھائی نے خصوصاً، اس کو کچھ نہ دو، یہ چھوڑ کے واپس ورکشاپ آئے گا۔ میں نے پھر ضد کر لی، میں نے کہا پہلے تو شاید ممکن تھا واپسی آنا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا، اب مجھے کچھ نہ دینا۔ اور اللہ کریم کا کرم ہے، آپ کے سامنے جو بھی حالت ہے، 2011 میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حج کی سعادت بھی حاصل کی، اور جب میں گیا میرا بالکل بینک کا اکاؤنٹ زیرو، بیلنس ختم ہو گیا تھا۔ بھائی لڑتے رہے، جو پیسے ہیں سارے حج پہ لگا دیے۔ یہ ساری آپ کی ترغیب کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خوددار ہو جاؤ، مالک آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ دین کو دین کی حیثیت سے پڑھو بس۔ اور میں اس وقت اگر غور کروں تو شاید میرا جتنا حج پہ خرچ آیا نا، غور کرنے والی بات ہے، اس وقت بینک بیلنس ختم، شاید کچھ پیسے میں قرض لے کے گیا تھا، شوق کتنا تھا میں نے کہا جانا ہے، اور اب شاید اس سے 4 گنا زیادہ پیسے میرے بینک بیلنس میں موجود ہوں جو اس حج پہ خرچ ہے، جبکہ 1 روپیہ پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ سب باتیں ترغیب کے لیے عرض کی ہیں کہ آپ دین اسلام کو اس طرح پڑھیں جس طرح امام بخاری نے حاکم وقت کو کہا یہ رسول اللہ کی شریعت ہے، میں گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، تیرے بیٹے کو الگ اپنے مدرسے میں بھی، یہ خودداری کا ثبوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دین میں جو خوددار ہے نہ وہ یہاں پریشان ہوتا ہے نہ وہ قبر آخرت میں پریشان ہوگا۔ یہ بھی کوئی معیار ہے؟ 10 روپے دیکھے جب میں جی سبزی لینی ہے جی، یہ ہمارے اماموں کی حالت۔ آج فلاں مسئلہ بن گیا جی 100 روپیہ دینا، اب مر جاؤ چھوڑ جاؤ یہ منصب، کم از کم دین اسلام کو بدنام تو نہ کرو، کوئی سبزی کی ریڑھی لگا کے کھڑے ہو جاؤ اگر ادھر سے نہیں گزارا ہوتا۔ امام بخاری نے ہمیں یہ درس دیا کہ مر جانا لیکن دین متین کی عزت کو سب سے مقدم رکھنا۔ کسی امیر کی خاطر دین متین کو ذلیل مت کرنا، کسی امیر کی خاطر دین متین کو ذلیل مت کرنا، یہ درس دیا امام بخاری نے، جن کی بخاری ہم پڑھنے چلے ہیں۔ ہم مالک سے دعا گو ہیں کہ مالک مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رہیں بس خوددار ہو کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں دنیا داروں کے سامنے کبھی بھی نہ جھکنے کی توفیق عظیمہ عطا فرما۔ اگر جھکیں تو ان کے سامنے جھکیں جو رسول اللہ کے حقیقی نائبین ہیں۔ جھکنا ہے تو پھر رسول اللہ کے غلاموں کے پاس جا کے جھکو، جہاں ظاہری طور پہ تم جھکو گے لیکن باطنیت میں مالک تمہیں بلند فرما دے گا۔ مالک تمہیں کیا کر دے گا؟ میرا مطلب تھا نیک لوگوں سے نسبت، نیک لوگوں سے، ہر پیر سے نہیں، جو واقعی شریعت کی روشنی میں پیر ہو اس سے نسبت کرو، مالک تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے مالک کریم مجھے آپ سب کو جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ کل آپ کو یہ مسئلہ ضرور عرض کریں گے کہ اصل نام میں لفظ جامع آیا نا صحیح بخاری میں، محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث کی کتاب میں لفظ جامع آئے تو اس میں کتنے ابواب ہونے چاہیے، یہ لفظ انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا، اگر مجھے بھول جائے تو مجھے یاد کروا دینا۔ مالک کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک کریم جو ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو معاف فرما دے، صحیح پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔